الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطان و سلطان تم قبلہ دل کا ہے جان و سید عرفان و حاصل ہمت برادران عزیز تقدس وعال عنوان دیا گیا ہے کہ قرآن اور مسلمانوں کی ذمہ داری. اس کو بہت آسانی کے ساتھ سہل انداز میں بالکل عام گفتگو میں ہم بات کو مختصر انداز میں جتنی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات سے میں بات کروں. اس کے بعد میں آپ حضرات سے اجازت دے دوں گا. انشاءاللہ نام کا حضرات ہی رہیں گے آپ حضرات کے درمیان. آپ کو ہم کو اس ماہ کی برکتوں کو سمجھنا ہے جو کہ اللہ فرما رہے ہیں رمضان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے نازل فرمایا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی ماہ کے اندر وہ رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی رات کو قرآن کا نزول ہوا. اور سمجھنی ہے کہ رمضان المبارک ایک تو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور دوسرا یہ 10 رات ہے. پھر میرے آقا سید عالم نے اس کے پہلے شرک و رحمت اور پھر مغفرت آگ سے نجات والی بشارتوں سے ہم کو آگاہ فرمایا ہے. ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں قرآن کو لے کر ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر بہت کوشش کی ضرورت ہے. سالوں سال سے میں سمجھتا ہوں 1400 برس سے ماشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو بھی ہو رہی ہے. کہنے والے دردمند افراد علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھ بھی رہے ہیں کہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ آج مجھے اس پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن کہنے والا تو باعمل ہو تو اس کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے. لوگوں اس کے اوپر عمل بھی کرنے لگتے ہیں. لیکن قرآن کی تلاوت ضروری ہے کہ ہر کس و ناکس ہر خاص و عام ہر مرد و زن بچے بڑے سبھی قرآن کو پڑھنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو. اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا یہ بات کے مراحل ہے. لیکن پہلا مرحلہ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تلاوت قرآن اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بچہ 7 برس کی عمر کا ہوتا ہے 10 برس کی عمر کا ہوتا ہے کہ اس کو نماز کے لیے کھڑا کرنے کا حکم ہے اللہ کے حضور. جب آتا ہے تو مسجدوں میں ہو یا گھر میں ہو یا بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں 7 برس سے بھی کم یا 7 برس کے بچے تو اپنی ماؤں کے ساتھ وہ نماز گھروں میں ادا کرتے نظر آتے ہیں. لیکن وہ تلاوت کیا کرتے ہیں؟ فجر کا وقت ہے نیند میں سے اٹھے ہیں صبح کے اولین ساتے ہیں کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے. چاہے وہ تہجد کے نام سے ہو قیام اللیل ہو یا پھر فجر کی سنتیں ہوں یا پھر فرائض ہو اس کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ظہر کی نماز ہو تو تلاوت عصر کی نماز ہو تو تلاوت مغرب کی نماز ہو تو تلاوت عشاء کی نماز ہو تو تلاوت. تلاوت کا جو اللہ تعالیٰ جو نظام بنایا ہے کہ اتنی کثرت سے قرآن کو پڑھو اتنی کثرت سے قرآن کو پڑھو کہ بس صبح سے شام تک جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ابتدائی عمر میں جب بچے بالکل کم سن تھے تو قرآن پڑھ رہے ہیں. اب عمر باشعور ہو گئے ہیں عالم دین بن گئے ہیں بزرگ ہو گئے ہیں. اگر اللہ نے عمر میں برکت دے دی ہے تو 100 سال کی عمر پا گئے ہیں تو کہ اب ضرورت نہیں نہیں. اس کے لیے بھی وہی نظام بتایا گیا ہے کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. تو سب سے پہلی ذمہ داری قرآن کو لے کر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کی خوب
तिलावत करें, खूब तिलावत करें, खूब तिलावत करें। और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये उज़्र आपका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कि आप ये कहेंगे कि मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता था, इसलिए मैं कैसे कुरान पढ़ूं, हमारा बचपन तो ऐसे ही गुजर गया, हमारे बड़े हमारे सरपरस्त हमको तवज्जो नहीं दिलाए, हमारे माँ बाप हमको कुरान पढ़ाए नहीं या पढ़ाने के लिए कहते थे, लेकिन हमने अपनी कोताही की वजह से कुरान नहीं पढ़ा। क्या ये आपका उज़्र चलेगा? अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। आपको हमको करना क्या है कि कुरान को पढ़ना लाजिम है। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान क़ारी कुरान होता है, जो कुरान, मेरे आका का हुक्म है कि कुरान को अपनी अच्छी आवाज़ से जीनत दो, कुरान को खूबसूरत से खूबसूरत बना दो, अपनी अच्छी आवाज़ों के ज़रिए से, क़िराअत के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से उसको खूब खुशी लहानी के साथ पढ़ा करो। कुरान जब पढ़े तो खुशी लहानी से पढ़ा करें। और अगर उनके लिए, और अगर कोई ये कहता है कि मेरे आका ये भी फरमाते हैं, अगर कोई कुरान अटक कर पढ़ता है, कुरान पढ़ना जानता नहीं है, उम्र के हिस्से को पहुंच गया है, लेकिन फिर भी कुरान पढ़ रहा है, रुक रुक कर पढ़ रहा है, जैसा कुछ पढ़ रहा है, तो उसके लिए दुहेरा अजर है, क्योंकि वो बड़ी दिक्कत उठा रहा है, मशक्कत उठा रहा है कुरान पढ़ने के लिए। अब हाफिज साहब है माशाअल्लाह, हाफिज साहब जब कुरान की तिलावत करेंगे तो 15 मिनट 20 मिनट, और अगर थोड़ा सा इसमें बढ़ा दे तो 10 मिनट में एक पारा हो जाता है। लेकिन बरखिलाफ इसके एक आम मुसलमान जो बस जैसे तैसे कुरान पढ़ लेता है, तो उसको खत्म करने में हो सकता है कि किसी के लिए आधा घंटा, किसी के लिए 1 घंटा, किसी के लिए 1.5 घंटा भी लग जाता है एक पारा तिलावत करने में। कर लेते हैं तो आपकी हमारी जिम्मेदारी पहली ये बनती है कि आप अज़म करके उठें। आप किसी उम्र के हिस्से में हो, आप ये सब छोड़ेंगे, आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मुझे तो हंसी आती है जब मैं देखता हूँ दुनिया की चार चौबन, माशाअल्लाह, दुनिया का अंदर जो दुनिया की चमक धमक है और लोग उससे मुतासिर हैं, दुनिया की चमक धमक से लोग मुतासिर हैं। आपके सामने अगर आपसे ज्यादा अहले सरवत आ जाए, मालदार आदमी आ जाए, बड़े ओहदों पर फाइज आदमी आ जाए, तो आदमी बड़ा मुतासिर होता है। तो मैं क्योंकि सामने हंस नहीं सकता हूँ, लेकिन यकीन जाने मैं इस मुकद्दस मिंबर से बोल रहा हूँ, मैं दिल में कह मार के हंसता हूँ। ये कर क्या रहे हो तुम लोग, ये क्या दीवानगी है? जबकि ये मालूम ये है कि आप लोग, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल दिया, देने वाले ने कौन दिया मालूम नहीं। शतरंज खेलते हैं, शतरंज के मोहरे जमाए जाते हैं, और वो सारे मोहरों में एक पैदल भी होता है, एक हाथी भी होता है, एक घोड़ा भी होता है, एक ऊँट भी होता है, एक वजीर भी होता है, एक बादशाह भी होता है, ये सारे जमा दिए जाते हैं। अब वो हर आदमी अपनी चाल चलता नजर आता है, उसे बता दिया गया कि ये इतने खाने चलेगा, ये इतने खाने चलेगा। तो वो शतरंज का खेल जब खत्म हो जाता है, कोई जीतता है कोई हारता है, खेल खत्म होता है, तो वो सारों को एक साथ मिलाकर एक ही डिब्बे में डाल दिया जाता है। वो सारे एक ही मटेरियल के होते हैं, जो रंग होती है आपके सामने, जो मोहरे होते हैं वो एक ही मटेरियल के रहते हैं, उनकी शक्लें जुदा जुदा होती है। लेकिन जब खेल खत्म हो गया तो एक डब्बे में डाल दिया, मिला दिया। इंसान सारे जो है बनी आदम है, बनी आदम है, आदम की औलाद से है चले आ रहे हैं। और अल्लाह ने आदम को मिट्टी और पानी से बनाया है, मिट्टी और पानी से बनाया है। आप ये किस बात पर फख्र करते हैं? मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जब आदमी अपनी असल को याद कर ले और अपने इंतहा को याद कर ले, इब्तिदा को और इंतहा को याद कर ले, तो फिर आदमी का मामला ये होता है कि वो कभी जिंदगी में फख्र नहीं करता है कि भाई मैं हूँ, मैं कुरान हूँ, मैं फुरकान हूँ, मैं कलम खान हूँ। ये सारे मामला खत्म होकर रह जाते हैं, खत्म होकर रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको हमको तवज्जो देने की जरूरत है कि आपको हमको करना क्या है, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना है। मुख्तसर बात यही है कि आपका हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत होना है। बोलने वाले साल से बोल रहे हैं, सुनने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन मामला हमारे माशरा जैसी राह चल रहा था, जैसी चाल चल रहा था, उसी चाल पर फाइज है वही चलते नजर आ रहा है।
وہی ڈھنگ میں معاملہ. چلو بھائی رمضان آیا پھر بھی کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمارے اندر ایک دینداری کی جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ تو کچھ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں, کچھ ایسے کام کر لیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے, ہمارا خالق راضی ہو جائے, ہمارا پروردگار راضی ہو جائے, ہمارا پالنہار راضی ہو جائے, ہمیں پیدا کرنے والا, ہماری زندگی ہمارے سارے اعضاء کو درست رکھنے والا, ہمیں قوت گویائی دینے والا, اس کی بڑے انعامات و اکرام ہیں اللہ کے. آپ اگر غور کر لیتے ہیں, اگر غور کریں تو سوائے آپ کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کا اگر جائزہ لے لیں تو اللہ کے کتنے انعامات ہیں آپ کے اوپر, اس سے آپ بے پناہ ساری زندگی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سرد ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, سرد پانی, اگر اس پانی کا شکر گزاری میں بھی بندے مومن ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے اللہ کے حضور, تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ تو ایکسٹرنل معاملات ہیں, یہ باہر سے جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ نعمتیں, اور جو یہ معاملات ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے, اور یہیں پر ہماری, اگر کوئی جوان ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جوانی ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے اور میں ہمیشہ ایسے ہی جینے والا ہوں, میری بازوؤں میں طاقت ایسے ہی رہے گی, میری کمائی کے ذرائع ایسے رہیں گے, میرے تعلقات ایسے رہیں گے. ایسا کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے, ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے. یہاں تک کہ جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ 100% اس پر یقین ہے. دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں, کتنے مذاہب ہیں, سینکڑوں مذاہب ہیں, لوگ کسی کو کچھ مانتے ہیں, کوئی کسی کو کچھ مانتے ہیں, لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گے جو اس مالک حقیقی کا ہی انکار کر دیں گے, اس خالق کا ہی انکار کر دیں گے, اس رب کا ہی انکار کر دیں گے کہ نہیں کوئی پیدا نہیں کرتا, کوئی شکر بیٹھا ہوا نہیں ہے, کوئی ہمارا پیدا کرنے والا خالق مالک نہیں ہے, اس کے بعد جنت دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ایک بایولوجیکل لائف ہے. زندگی جو ہے آدمی کی شروع ہوتی ہے تو گروتھ ہوتے نظر آتے ہیں, پھر اس کا عروج ہے, پھر اس کا زوال ہے. یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, جیسے جیسے مختلف حیوانات جیتے نظر آتے ہیں, انسانوں کا بھی ایسا ہی حال ہے. ایسا تصور رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیتے ہیں, بولے نہیں ہے اللہ نہیں ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. وہ ان کے خیالات ہیں. ایسے میں ہی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں, لیکن ان کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل لائف ہے, تو پھر اس کا عروج اور زوال ضروری ہے. تو جو انسان پیدا ہوا ہے اس کا مرنا یقینی ہے, اس کا مرنا یقینی ہے. ہر آدمی مان رہا, جو خدا کو نہیں مان رہا موت پر اس کا بھی اتفاق ہے. تو ہم یہ کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں, کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم ایسے ہی ہمیشہ باہر رہیں گے, ہمیشہ ہمارے سر پر پنکھے چلتے رہیں گے, ہمارے بیڈ روموں میں اے سی چلتا رہے گا, اور ہماری آل اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں گے, اور ہماری جو تجارت ہے, ہماری جو کمائی ہے ایسے ہی رہنے والی ہے. ایسا سب کچھ رہے گا, لیکن آپ نہیں رہیں گے, ہم نہیں رہیں گے, ہمارا یہ گھر دار سب کچھ پڑا رہے گا, ہم جانے والے ہیں ابھی. تو جب آدمی کو یہ تصور اگر خرید کر جائے تو جانے کے لیے کچھ تیاریاں بھی ہیں, جانے کے لیے کچھ تیاری آپ کو ہم کو کرنی ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو کیا لے کر پیش ہونا ہے, کیا لے کر حاضر ہونا ہے, اس کے احکام دیکھیے گا کہ اب جیسا کہ اکابر علماء کرام فرماتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ بہت مضبوط اصول ہے. کیا اصول ہے کہ گناہ, نافرمانی, گناہ ہے کبیرہ, گناہ ہے صغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ بات آپ کو اصل کتابوں میں بھی مل جاتی ہے, لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے, نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے. گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے بڑی گناہ اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ کا نافرمان بن جا رہا بندہ. تو اللہ کے لیے, اور سب سے ایک مختصر بات یہ ہے کہ قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ اپنے دلوں کو ستھرا کریں, اپنے دلوں کو ستھرا کریں, حسد دل سے نکال دیں, آپ بڑی حد تک کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. زندگی میں اگر ہمارے دلوں میں کہ حبیب بھائی سے میں یہ بند کرو یار, کہ کچھ آنے والا نہیں ہے, کہ کچھ آنے میں ہنس رہا ہوں,
کہ اللہ کا بڑا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ میرے جیتے جی اللہ نے مجھے یہ فکر دے دی، میرے اندر اللہ نے یہ فکر ڈال دی۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، ہزاروں مرتبہ اس کا شکر ادا کرے تب بھی کم ہے کہ جیتے جی اس یہ خیال پختہ ہو گیا، یہ خیال پختہ ہو گیا۔ اب ہنسی آ رہی ہے، بڑے بڑے خطاور لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ہنستا ہوں۔ کوئی جو بالکل سیدھا سادہ انسان ہے جس کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اتنے ہی محبت سے اتنے ہی اکرام سے ملتے ہیں۔ جو بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان سے بھی ویسے ہی مل لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکرام المسلمین ہے، اکرام المسلمین، مسلمانوں کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، حسن اخلاق یہ ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے، حسن اخلاق یہ ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے۔ اخلاق محبت سے سب سے پیش آ جائے، لیکن دل کسی سے نہ لگائیں، دل کسی سے نہ لگائیں، یہاں تک کہ آپ اپنی اولاد سے بھی دل مت لگاؤ۔ بھائی بہن رشتے دار تو دور کی بات ہے، جو ایک اولاد ہوتی ہے انسان کی، اس سے بھی دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ دل صرف آپ کے مالک حقیقی سے لگنا چاہیے، آپ کے رب سے آپ کا دل لگنا چاہیے، اسی کی محبت ہونی چاہیے دل میں، اسی کی یاد ہونی چاہیے، اسی کا ذکر ہونا چاہیے، بس اسی کے اندر گم رہنا ہے۔ اللہ جو کھلا رہا ہے خالق، اللہ رزاق متین ہے، رزق کا دینے کا وعدہ اس نے کیا ہے، کوئی کسی کے رزق کا ذمہ دار نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب فیصلہ قرآن کا یہ ہے کہ تم ایک سیکنڈ پہلے مر نہیں سکتے، ایک سیکنڈ زیادہ جی نہیں سکتے، طے شدہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ وقت مقررہ پر ہی تمہاری سانس پڑے گی، تمہاری روح پرواز کرے گی۔ ویسے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رزاق متین ہے، رزق کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں، تم اپنا رزق اپنے کھانوں پہ لیے نہیں پھرتے۔ آپ کے والدین کو بھی اللہ رزق دیتا تھا، آپ کو بھی اللہ ہی رزق دے رہا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ ہی رزق دے رہا ہے۔ تو پھر یہ خوف کیسا، یہ ڈر کیسا، یہ لالچ کیسی، یہ حسد کیسا، یہ آدمی اللہ کے بارے وہ ایسا یہ ایسا، ارے عجیب عجیب دنیا ہے، عجیب دنیا ہے۔ بس گفتگو ہوتی ہے، بازار آدمی بیٹھے تو فلاں ایسا ہے، انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا۔ میں بھی ان محفلوں پر، ایسی محفلیں مجھ پر مسلط کر دی جاتی ہے، ایسی محفلیں مجھ پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ رواداری، تکلف، ہم بیٹھے سنتے رہتے ہیں، دل بولتا ہے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مذاق ہے، یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے۔ یہ دنیا ہے، عارضی دنیا ہے، دنیا چند دن میں ختم ہونے والی لوگوں میں تو قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کب آ رہی ہے، اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ قیامت کب آ رہی ہے۔ آپ کے لیے قیامت کب ہے؟ جب آپ کی روح پرواز کر لی آپ کے لیے قیامت شروع ہو گئی۔ میں جب مر گیا تو میرے لیے تو اس دنیا سے رشتہ کٹ گیا، اور پھر عالم برزخ، قبر کی تنہائی، سوال و جواب، پھر اس کے بعد جو کچھ آپ کے اعمال کے ساتھ ہوگا وہ آپ کا آپ کے کریم رب کا معاملہ ہے، آپ کا آپ کے کریم رب کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کس کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتے، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ حضرات سے ایک اور خاص گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی برے سے برے آدمی کو دیکھ کر بھی علامت مت کریے گا، اس سے دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ایسی عادتوں کا حامل نہ بنا دے، ہماری زندگی ایسی نہ گزرے، لیکن اس پر لان تان نہ کرے، اس کو برا بھلا نہ کہے، اس کو دوزخی نہ کہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، لیکن جب ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث بن کر ہم تک پہنچتا ہے تو اس واقعے کی اہمیت 1000 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا نیکوکار آدمی تھا، بڑا نیکوکار تھا، اللہ 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 کرنے میں زندگی گزر رہی ہے، اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایک نافرمان تھا، بار بار اس کو احساس دلاتا رہا کہ یہ نافرمانیاں چھوڑ دو، یہ نافرمانیاں چھوڑ دو، یہ نافرمانیاں چھوڑ دو۔ کب
قیامت تک ایسی بے رحمی کی زندگی گزارو گے، وہ بندہ کہ میرا رب کا معاملہ سنتا ہی نہیں، بڑا بڑا آدمی نہ سنتا ہی نہیں، لیکن ایک دن یہ اللہ والے کو غصہ آ گیا، عابد کو زاہد کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ دوزخ تجھ پر واجب ہو گئی ہے، تیرے اعمال اتنے برے ہیں کہ دوزخ تجھ پر واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بظاہر سمجھتے تو یہی آ رہا تھا کہ بھئی اس کے یہ اعمال ہیں، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں، جن کے جو تعلیمات ہیں، صحیفے ہے جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کی یہ سزا ہے، یہ عمل کرنے والے کی یہ سزا ہے، یہ سارے معاملات تھے، لیکن جب وہ کہا کہ دوزخ تجھ پر واجب ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آئے اور اپنے فرشتے سے کہا یہ کون ہوتا ہے جو کیا یہ مالک ہے جنت کا، یہ دوزخ کا مالک ہے جو کہہ رہا ہے کہ دوزخ اس پر واجب ہو گئی؟ بولے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اسے جنت واجب کر دو اور اس کو اس کے ٹھکانے پر دوزخ میں پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کو چاہیے کہ دوران گفتگو کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی برا بس بنا مانگے اللہ سے، آپ اپنے نفس کے معاملات کو توجہ دیں کہ بھائی میری زندگی کیسے گزرے گی، میری زندگی کیسے گزرے گی، میرا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ ہمارے آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے، اللہ سے معافی طلب کرتے، توبہ کرتے رہتے۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کے لیے سورہ فتح نازل نہیں کر دیا؟ سورہ فتح کی آیتیں آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں، پھر یہ آپ کا اتنا اللہ کے حضور رونا، گڑ گڑانا، ان میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرنا، یہ کیا بات ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ ہم کس شمار میں کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں کسی کا کھایا نہیں ہے، جو میری ملازمت ہے یا میری تجارت ہے میں کر رہا ہوں، میرے معاملات وقت کے نہیں ہے، لٹا ڈوبی میرا کام نہیں ہے، تو میں توبہ کس بات کی کروں؟ نہیں دوست، ہر وقت توبہ کرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے۔ نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد بعض حضرات 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد استغفار کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں لوگ، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز میں جیسے حضوری قلب چاہیے تھا، جیسے اللہ کے حضور کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کا حق ہم ادا نہیں کر پائے، اسی لیے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مولا جیسی تیری عبادت کرنی تھی ویسے ہم عبادت نہیں کر پائے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو قرآن کا اور آپ کا تعلق مضبوط کر لیں۔ اور بڑی باتیں ہیں لیکن میں بات اپنی یہاں ختم کر لوں گا شاید کہ معاملات کیا ہے کہ آج کل یہ جو رسہ کشی چل رہی ہے نا، کھینچم تانی، اللہ کے واسطے اس معاملات میں نہ پڑو۔ آپ لوگ بہت غنیمت ہے جو آدمی سیدھی سادی زندگی گزار رہا ہے، جس کا تعلق مسجد سے ہے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا، آپ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ کامیاب و کامران رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو رسہ کشی، مذہبی رسہ کشی چل رہی ہے، حلقے بن رہے ہیں کہ میرا گروپ، تیرا گروپ، اس کا گروپ، اس کا گروپ، یہ لوگ دین کو بیچ رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں۔ آپ ان کے فریب میں نہ آئیں، آپ ان کے فریب میں نہ آئیں۔ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے آئیں گے، مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے آئیں گے، اور دین فروغ، دین کے سوداگر، یہ لوگ دین کے سوداگر ہیں۔ مجھے بولنے کا حق میں ہنستا ہوں لوگوں کو دیکھ کر۔ میں کسی سے تھا بھائی الحمدللہ میں شہر میں بہت پھرا ہوں، دنیا بہت دیکھی ہے، میں مختلف مذاہب اپنے مذہبی جلسوں میں مختلف مذہبی جلسوں سے انتقال کیا ہوں، دنیا کے اندر مختلف علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ زندگی جو گزری ہے بیٹھا ہے۔ لیکن اس کے بعد کا حال یہ ہے کہ اب سب سے لاتعلق ہو گیا ہوں، سب سے بے نیاز ہو گیا ہوں، لاتعلق بھی ہو گیا ہوں، بے نیاز بھی ہو گیا ہوں، جن کے ان کی اللہ خیر کرے، نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اچھے خاصے لوگوں کو بھی گروپ بندی کا حصہ بنا دیں گے،
ग्रुपबंदियों का हिस्सा बन जाएगा। आप अगर हाफिज साहब हमारे माशाल्लाह इनकी तिलावत तो मैं उसमें भी सुन रहा था, यूट्यूब पर सुन रहा था, माशाल्लाह तिलावत बहुत अच्छी है। जैसे कुरान पढ़ते हैं तो रस टपकना जिसको बोलते हैं, मैं बोला भी हमारे रफीक रजा साहब से कि ये कुरान जो पढ़ रहे हैं हाफिज साहब माशाल्लाह इनकी तिलावत बड़ी प्यारी तिलावत है, तिलावत बड़ी प्यारी है। अल्लाह उनको सलामत रखे, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने की उनको हमको हर दो को तौफीक दे। तो बिरादरान अजीज, कहना यह है कि आदमी वो लोग जो है इन मामलात के अंदर जो बढ़ गए फिर गए, मैं बोलता नहीं हूँ किसी के मामले में कि मैं फुला फुला फुला, लेकिन आप हजरात से जब मुझे यहाँ जहमत दी गई है, बुलाया गया है, तो मैं आप हजरात को जरूर मेरी बात आपके कान में डाल दूंगा। अमल करना न करना, कबूल करना या रखना या निकाल देना वो आपका इख्तियार है, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और मैं उस पर इसरार भी नहीं करूंगा कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन लें, आप अमल करें। नहीं, हिदायत देना अल्लाह का काम है। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में लोगों को दावत दिया करते। बहुत से लोग इस्लाम कबूल भी करे थे, लेकिन बहुत चंद लोग 13 साल मक्की जिंदगी में हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे, चंद लोग इस इस्लाम की दावत को कबूल भी करें, बहुत से लोग करीब नहीं आए। तो कभी हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रंजीला हो जाता कि मैं दावत दे रहा हूँ, लोग कबूल नहीं कर रहे, करीब नहीं आ रहे। इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी, ए महबूब हम इसके आपको निगरान नहीं बनाए, इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है कि उनको हिदायत मिले या ना मिले, आप सिर्फ पैगाम पहुंचा दें। आपकी जिम्मेदारी ये है कि पैगाम पहुंचा दें। हिदायत ये हम अपने जिम्मे करम में रखते हैं, जिसे चाहे हिदायत देंगे, जिसे चाहे नहीं देंगे। अगर आप दावत दे दिए और वो कबूल नहीं करा तो हम आपसे नहीं पूछेंगे क्यों उसने कबूल नहीं किया, तो हमारे बंदे का मामला रहेगा। लेकिन आपका काम ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका मनसब ये है कि आप लोगों तक पैगाम पहुंचा दें। इसीलिए वो पैगाम आप तक पहुंचा रहा हो कि अपना ताल्लुक कुरान से कर ले, कि झगड़ों में ले जाए। और अहले सुन्नत वल जमात का जो एक मसलक है, मशरब है, एक बाकायदा बना हुआ है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा की कसीर तादाद जिस रास्ते पर थी, उसी का नाम आज अहले सुन्नत वल जमात दे दिया गया है। तो अहले सुन्नत वल जमात बड़ा महफूज अकीदा है, इससे सीधे को बाएं को जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई कुछ कहता है तो आप खामोश रहे, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं, उलमा का काम है, वो लोग जवाब दे देंगे, बोलेंगे। उलमा के झगड़ों में हम ना पड़े। और अगर कोई आलिम दीन आपको बिठाकर किसी और आलिम के बारे में, उसके जातियात के बारे में बोलने लगता है, बुराइयां करता है, तो आप ऐसी महफिलों से उठ जाए। कोई मशाइख बिठाकर किसी के बारे में बोलता है, वैसी महफिलों में आप हरगिज़ न जाए। जहाँ जाते हैं तो अल्लाह के लिए जाते हैं, भाई तिजारत के मामला और होते हैं। अगर किसी से मुलाकात करते हैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में जाते हैं, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में जाते हैं, दीन सीखने के लिए जाते हैं, अच्छी सोहबतें मिलने के लिए जाते हैं। हम भी जाते हैं, औलाद को भी ले जाते हैं कि कुनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। अल्लाह का ऐलान है, इसलिए जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में जाती अकीदतें बेचना, हम ऐसे, हमारे अब्बा ऐसे, हमारे दादा जान ऐसे, ये इस्लाम के अंदर असबियत नहीं है। इस्लाम में असबियत नहीं है। इस्लाम में असबियत नहीं है। इस्लाम के अंदर अमल है। अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हैं तो आओ आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करो, आका की सुन्नतों को जिंदा करो, अपनी जिंदगियों में आका की सुन्नतों को शामिल कर लो। एक तुम्हारी अदा जिंदगी की आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो सिवाय ठोकर लगने के और कुछ नहीं है, गुमराही है। आप कुरान को पढ़ो, कुरान को मजबूती से थामो। जितने ऐसे बैठे भाई कि हम बैठे हुए हैं, आपके साथ तो माशाल्लाह आपके साथ है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई। अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये साहब कौन है? बोले ये बहुत काबिल इंजीनियर है, ये कौन है? डॉक्टर है, ये कौन है? कंप्यूटर के मास्टर है, ये कौन है? फलसफा पढ़ाते हैं, ये कौन है? बड़े करोड़पति ताजिर है।
لیکن اس کے بعد بھی جب ان سے قرآن کے معاملے میں پوچھا جاتا ہے تو نہیں آپ پڑھائیے نا. نماز مغرب ہے، 1000 مصلی مسجد میں موجود ہے، مؤذن کھڑا ہو گیا، اقامت دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام صاحب نہیں آئی اور طبیعت ناساز ہو گئی، چکر آ گئی، بیٹھ گئے. ایک آدمی ایسا ہو جب مسجد میں آگے بے تکلفی سے مصلی پر کھڑا ہو جائے، مغرب کے 3 رکعت نماز پڑھائے. ہر آدمی اپنے آپ میں غور کر لے، کیا میں اس مصلی پہ کھڑے ہونے کا اہل ہوں؟ کیا میں نماز پڑھا بھی سکتا ہوں؟ 1000 آدمی مسجد میں ہے اور کچھ بے باک لوگ، بے تکلف لوگ، میں پڑھا دیتا ہوں اللہ اکبر کہا کے کھڑے ہو گئے. قرآن کا پڑھنے کا جیسا حق ہے کہ حق ادا کرا. کیا مجوید ہے وہ قرآن کا؟ کیا تجوید سے واقف ہے؟ کیا قرآن کے مخرج سے واقف ہے؟ کیا قرآن کے ہر جو حروف تہجی ہیں 29، کیا اس کا ایک مخرج بھی صحیح ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے صاحب، نہیں کر سکتے. خیر کے پڑھ رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سبھی سورہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایمان بدل جا رہا، مطلب بدل جا رہا، ایک کا ایک ہو جا رہا. آپ اللہ اکبر السلام میں پڑھایا مغرب، انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے اس مصلی کے قابل بنو، پھر مصلی پر کھڑے ہونا، پھر مصلی پر کھڑے ہونا. نہیں پڑھا سک رہے، یہ عام بیماری ہے مسلمانوں کی، یہ عام بیماری ہے مسلمانوں کی. جو قرآن کو لے کر ہم دلچسپی نہیں رکھتے، قرآن کو لے کر ہمارے اندر وہ جستجو نہیں ہے، قرآن کو لے کر ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے، قرآن کو لے کر ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے. ایک اچھے حافظ کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے مجھے، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کیا قرآن کے لیے نہیں نکالا جا سکتا؟ نہیں نکالا جا سکتا. ہاں ارے کون بولے، کوئی ایک بھی نہیں بولا، اپنی آوازیں کہیں کو آ رہی، نہیں نکالا جا سکتا. بولے عملاً ہم بول رہے ہیں کہ نہیں نکالا جا سکتا. آپ زیادہ اصرار کریں گے تو ہم اگر ہاتھ اٹھا کے بھی کہہ دیں گے انشاءاللہ ہم ضرور 1 گھنٹہ نکالیں گے، لیکن عملاً بول رہے ہیں نہیں ہوتا. قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، سارے بری محفلوں کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. آپ تو عوام ہے، یہ جو ملٹی کلر نظر آتے ہیں نا، ہمارا سام کے کپڑے ڈال کر کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، ٹوپی ایک کلر کی، شملہ ایک کلر کا، ہمارا سام کے نگاہ پہ لے ایک رکوع تلاوت کر لو. بولو حافظ صاحب کسی دن پوچھ لیں گے حضرت میری سعادت مندی کے لیے 1 رکوع آپ تلاوت کر دیں، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں اور آپ ایک ایک آیت تلاوت کرتے جائیں، میں بھی ایک ایک آیت آپ کی سنی ہوئی تلاوت کر دوں گا. پڑھ سکتے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں، پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے. الا ماشاءاللہ 100 میں 1 آدھ ہوگا، وہ بھی بچپن میں اگر قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، یا کسی اچھے حافظ کے پاس بیٹھ گیا تو ہی وہ قرآن اچھا پڑھ سکتا. الا ماشاءاللہ. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جو قرآن کے اچھے قاری ہیں، کلموں میں ہے اچھے قاری ہیں، لیکن بیشتر لوگ ایسے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے قرآن کو، نہیں پڑھ سکتے. جو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تو سمجھیں گے کیا، عمل کیا کریں گے، لوگوں کو دعوت کس بات کی دیں گے؟ قرآن کا حق کیا ہے؟ کیا ہے قرآن کا حق؟ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے تو پھر کیسا؟ وہ تمہارے ہمارے مخلوق کے کلام پر اللہ کے کلام کو ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مخلوق پر خالق کو فضیلت حاصل ہے. اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر ویسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ کو فضیلت حاصل ہے مخلوق پر.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بولتے نہیں ایسا نہیں مانتے، قرآن کو مانتے، اللہ کا کلام ہی مانتے. ارے یقین ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. اللہ بار بار جو بول رہا ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے. آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ سے امید ہے، آپ سے امید ہے. ارے اب ایسی بڑی شخصیت آ کے ایسی بڑی شخصیت بیٹھی، ان سے امید ہے، میرا کام نکل جاتا، وجیب ہے کے پاس گیا. ارے اللہ سے امید مانو. اللہ مقلب القلوب ہے، بندوں کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. بلا تشبیہ و تمثیل، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ مومن کا دل، انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دیتا ہے. آپ اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کر لو. ایسے بڑے بڑے لوگ گھر پہ کھٹکا مار کے بولیں گے آپ کا کچھ کام ہے، کچھ دنیاوی معاملات ہیں تو ہم کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ہماری سعادت مندی ہوگی. کام ہوتا ہے تو ہو جائے، نہ ہوتا ہے تو نہ ہو. رشتہ اللہ سے بناؤ، اللہ کے کلام سے بناؤ. رشتہ اللہ سے مضبوط کر لو، اللہ سے مضبوط کر لو. دوسری بات کہ ایک تو یہ ہے کہ چلیے قرآن کی کچھ حقوق عرض کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پر یقین کے ساتھ ایمان رکھو، اس کے ایک ایک حرف پہ ایمان رکھو، اس کو پڑھو، اس میں اللہ کیا فرما رہا. اردو میں ہے نا پورا ترجمہ ہے نا، پڑھو، پڑھ کر سمجھو اس کو کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں. جب اللہ یہ فرما رہے ہیں تو یقین کر لو کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. جو بول رہا ہے وہ بے شک ویسا ہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے ہو گے. یہ جب یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو پھر اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ یقین کیوں نہیں کرتے اس قرآن کے اوپر؟ نہیں کر رہے صاحب، نہیں کر رہے. بڑے بڑے لوگ یقین نہیں کر رہے، ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو بھاگ رہے، قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں کر رہے. پہلے تو اس کا اللہ کا کلام پر یقین کر لو، پھر اس کے بعد جب اللہ کا کلام ہے تو اس کی تلاوت بھی سیکھو. جس زبان میں وہ نازل ہوا اس کی تلاوت سیکھو، قرآن کی تلاوت سیکھو. جب تلاوت سیکھ لیے تو عربی سیکھنا دور کی بات ہے. وہ فعلا فعلو گردان وغیرہ پڑھنا، صرف نحو پڑھنا، عدد پڑھنا، یہ بہت تمام معاملہ. 2 دن سب تو یوں نکالتے تھے لوگوں کے پاس گئے پڑھا کے اور سبجیکٹس یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا. پھر اس کے بعد میں کون سا باب کدھر پڑھتا. وہ ہماری زندگی کے ابتدائی دور میں ہم جایا کرتے تھے، اساتذہ کے بعد بیٹھا کرتے تھے، وہ گردان یاد کیا کرتے تھے، وہ الگ معاملہ. لیکن آج کل سہولت یہ ہے کہ ترجمے سے قرآن پڑھ لیں. معلوم تو ہو کہ آپ کا خالق آپ سے کہہ کیا رہے ہیں، آپ کا پروردگار آپ کو کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے. یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کریں. ایک ایک آیت پڑھیں، اس پر عمل کریں کہ یہ زندگی میں اس پر عمل ایسے کروں گا. پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں. ہر فرد کے پاس جائیں کہ بھائی جہاں موقع ملا اس کو قرآن کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو. کئی محفلوں کی دعوت دے رہے آپ لوگ، کئی محفلوں کی. میں وہ محفلہ گنایا تو وہ محفل کو بھی انہوں اعتراض کرے، یہ محفل کو بھی اعتراض کرے، بات ہو سکتی ہے. میں وہ سب محفلوں کو بازو کر رکھ رہا ہوں. میں بول رہا ہوں قرآن کی دعوت تو قرآن کی محفل کرو، قرآن کی محفل کرو. رات بھر بیٹھے ہوئے، رات بھر بیٹھنے کی جگہ ایک رکوع پر گفتگو کر کے اٹھ جاؤ. ایک رکوع کو تلاوت کرو، ترجمہ کرو، مفسرین کے تفاسیر پڑھو، چاہے وہ 1 گھنٹے میں ہو یا 4 گھنٹے میں ہو. بس ایک ہی رکوع پر گفتگو ہوگی، ادھر ادھر نہیں. ایک رکوع کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا. یہ مفسر کیا بولے، یہ مفسر کیا بولے، یہ مفسر کیا بولے، پڑھ لیجیے گا، اڑ جائیے. انشاءاللہ وہ محفل کامیاب محفل ہوگی. اور آپ کا خالق مالک آپ سے کہہ کیا رہا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اللہ کا مطالبہ آپ سے کیا ہے، اللہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اللہ کس چیز سے روک رہا ہے، یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی، یہ چیز سمجھ میں آئے گی. پھر اس کے بعد کے مراحل آگے کے زندگی کے چلتے رہیں گے، وہ آپ چلتے رہنے دیجیے گا. اور دوسرا اگر جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو قرار آتا ہے، اطمینان آتا ہے.
زندگیوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں. یہ میرا دوسرا مشورہ ہے. پہلے تو آپ قرآن کی تلاوت کے اوپر توجہ دیں. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اور ہم توجہ اس چیز پر دیں کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 نام ہیں. 99. یہ تو پھر اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ ہر اچھے نام سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. ہر اچھے نام سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. جو اللہ کے نام ہے, اللہ کا اسم کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. اب اس کے بعد میں حنان ہے, منان ہے, ستار ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. یہ سارے اس کے نام ہیں, اس کے صفات ہیں. لیکن ان ناموں کا ذکر کرو بہت مزہ ہے, بہت مزہ ہے. گھنٹوں نکل جائیں گے آپ کو نہ دوست کی یاد آئے گی, نہ دشمن کا پیار آئے گا, نہ کسی کی گالی سے آپ کو تکلیف ہوگی, نہ کسی کی تعریف سے آپ کھل جائیں گے. اس سے کوئی معنی مطلب ختم ہو جائے گا. آپ صرف اللہ کے ذکر میں وقت لگائیں, اللہ کے ذکر میں وقت لگائیں. تنہائی میں ہے, بیٹھے ہیں بس, چلے تصویر رکھنے میں کوئی تکلف نہیں کرے. ہر نوجوان تصویر رکھنا چاہیے. ان کی جیسے کہ ہوں گی تصویر رکھو. تصویر سے کیا ہوتا ہے, مسلسل عادت رہتی ہے کہ آدمی بات کرتے کرتے بھول جاتا. تصویر رہی تو یاد کرتے رہتی ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے دل بیار دست بکا, دل اللہ کی یاد میں ذاکر ہو جاتا ہے, اور پھر آدمی کام کاج بھی کرتے رہتا ہے لیکن اس کا دل اللہ 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 کی طرف لگا ہوتا ہے. تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو ہمارے عبد رضا صاحب نے مجھے یاد فرمایا, تو میں آپ حضرات کی گوش گزار کر دیا. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی عمل کی توفیق دے. مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر, موت ایمان پر, مفت رضا ہمارے آقا سید عالم کا دیدار نصیب فرما. فضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.